بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، یہ واقعہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جن کو ہندو نے ذبح کر کے کھا لیا۔ یہ واقعہ بہت ہی حیرت انگیز ہونے والا ہے، اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت سکندر بودلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت لال شہباز قلندر کے ساتھ بے حد عشق اور محبت اور الفت رکھتے تھے، اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ یہ بھی ایک قلعہ تھا، اس قلعے میں علاقے کا حکمران رہتا تھا، اس کا نام راجہ چوپٹ تھا، اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں وہ ظالم اور بد دماغ راجہ کی ظالمانہ داستان زیادہ عام تھی۔ مشہور ہے کہ اس زمانے میں لوگ اس راجہ کے ظالمانہ اقدامات سے سخت بیزار تھے۔ اس کے ظالمانہ کارروائیوں کا زیادہ تر شکار مسلمان ہی ہوا کرتے تھے، جس کے علاوہ اس کا سلوک ہندوؤں کے ساتھ بھی کچھ مناسب نہیں تھا۔ سبھی لوگ اس کے ظلم اور ستم سے بہت تنگ آ چکے تھے، کیونکہ اس کے پاس بہت بڑی فوج موجود تھی، جس کی حکومت کی حدود میں کوئی ایک فرد بھی اس کی ظالمانہ کارروائیوں سے خوش نہ تھا۔ لیکن جو اس کے خاص لوگ تھے جن پر اس کی عنایات ہوا کرتی تھی، وہ لوگ اس سے بہت خوش تھے۔ انہی ایام میں راجہ کو بتایا گیا کہ ایک مزدور شخص ہے جو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس قدر دیوانہ ہے کہ اس کو ساری دنیا میں یہاں حضرت لال شہباز قلندر سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ وہ اکثر دیوانگی میں حضرت لال شہباز قلندر کے مستانہ وار نعرے لگاتا رہتا ہے۔ راجہ چوپٹ اکثر اس مجذوب کا ذکر سن چکا تھا، جس نے معلوم کیا کہ وہ مجذوب شخص کون ہے۔ اس کا پتہ کرو کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی کا مرید ہے اور ایک مزدور شخص ہے۔ راجہ چوپٹ نے حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لایا جائے۔ جب حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو راجہ چوپٹ کے سامنے لایا گیا تو راجہ چوپٹ نے اس قدر پوچھا کہ تم ہی ہو حضرت لال شہباز قلندر کے نعرے بلند کرتے پھرتے ہو؟ اس مجذوب اللہ والے نے جواب دیا کہ ہاں، میں ہی ہوں جو نعرے لگاتا ہوں، میرا مرشد لال سہی، لال سہی۔ یہ کہہ کر اس مزدور نے ایک بار پھر دیوانہ وار نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ راجہ چوپٹ نے معلوم کیا کہ اس کا نام کیا ہے تو راجہ کو بتایا گیا کہ اس مجذوب کا نام سکندر بودلہ بہار ہے۔ تو اس نے کہا کہ لال شہباز قلندر کا نعرہ مت لگا۔ حضرت سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا تو اس نے اور دیوانہ وار حضرت لال شہباز قلندر سہی کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس مجذوب کی اس حرکت پر راجہ چوپٹ کی بد دماغی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ اس نے حکم دیا کہ اس مجذوب کو ذبح کر دیا جائے اور ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لیا جائے۔ یہ ایک بہت دہشتناک اقدام تھا کہ گوشت کو پسند نہ کرنے والی قوم کو راجہ حکم دیتا ہے کہ گوشت کھایا جائے، اور وہ بھی ایک انسان کا، مگر گوشت کھانے والے بھی وحشی درندے تھے۔ ان کو صرف یہ خوشی تھی کہ وہ ایک مسلمان کا گوشت کھا رہے ہیں۔ ادھر جناب سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ذبح کیا گیا اور ذبح کر کے ان کا گوشت پکایا گیا اور گوشت کو کھایا جا رہا تھا۔ ادھر لال شہباز قلندر سہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیوانگی سے دمال ڈال رہے تھے اور دماغ ڈالتے ہوئے صرف سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پکارتے تھے، اور جناب سکندر بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں کہیں بھی ہوتے اپنے مرشد کے قدموں میں پہنچ جاتے۔ مگر اس مرتبہ یوں ہوا کہ جیسے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دھمال ڈالتے ہوئے دیوانگی میں اپنے مریض حضرت بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلایا، وہ دوسری طرف گوشت کھانے والوں پر ایک عجیب اور غریب واردات گزری کہ جو روٹیاں وہ کھا چکے تھے اور ان کی معدوں سے، اور جو کھا رہے تھے وہ ان کے ہاتھوں سے اور منہ سے نکل کر حضرت لال شہباز قلندر کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو بوٹیاں بہانڈیوں اور دیگوں میں پک رہی تھی وہ نکل کر حضرت لال شہباز قلندر کے پاس پہنچ گئی۔ جب سب بوٹیاں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچ گئی تو ان بوٹیوں نے ایک جسم کی صورت اختیار کر لی، اور وہ صورت تھی جناب حضرت بودلہ بہار سکندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت راجہ چوپٹ کو بلوایا اور اس کو دکھایا کہ تم نے میرے مرید کو قتل کر کے اپنے ساتھیوں کو کھلا دیا، مگر دیکھو یہ کھڑا ہے سکندر بودلہ بہار۔ راجہ چوپٹ یہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا، مگر اس نے معذرت کرنا گوارا نہ کیا۔ جن ظالموں کی بدبختی نزدیک آ جاتی ہے تو وہ اپنی بدعمالیوں پر شرمندہ نہیں ہوا کرتے۔ یہی ظلموں کا ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ وہ ظاہری نشانیوں کو دیکھ کر بھی اپنے اعمال کو درست نہیں کرتے۔ جیسے ابو جہل دیکھتا رہا حضور کے معجزات کو، حضور کی کرامات کو، مگر اس نے پھر بھی مانا نہیں، بلکہ اور بھی مغرور ہو جاتے ہیں۔ یہی کچھ راجہ چوپٹ کے ساتھ بھی ہوا۔ راجہ چوپٹ حضرت لال سہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ میں نے اس مجذوب کو اس لیے قتل کروا دیا۔ اب اس راجہ کا یہ دعویٰ دیکھو، ذرا جھوٹے کا دعویٰ دیکھو۔ کہنے لگا کہ میں اس کو اس لیے مجذوب کو قتل کروا دیا کیونکہ میرے محل کی ایک دیوار میں ایک کھڑکی ہے جہاں اکثر میری بیٹی بیٹھا کرتی ہے،
اور اپنے بالوں کو سنوارا کرتی ہے۔ اس کے بالکل سامنے یہ مجذوب رہتا تھا اور میری بیٹی پر عاشق ہو گیا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے رسوائی سے بچنے کے لیے اس کو قتل کروا دیا۔ راجہ چوپٹ غرور میں آ کر حضرت لال سکندر بودلہ بہار پر یہ جھوٹ باندھ دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے راجہ چوپٹ سے کہا کہ تم کو اس کام کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، اتنا بھگتنا ہی پڑے گا۔ مگر راجہ چوپٹ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو الٹا دھمکیاں دے کر اپنے محل میں چلا گیا۔ محل میں جانے سے پہلے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدوں پر بھی جا الزامات لگائے۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا کاسا پلٹ دیا۔ دیکھنے میں تو یہ کوئی بات نہیں تھی اور نہ ہی ان کے پاس بیٹھے ہوئے عقیدت مندوں نے یہ محسوس کیا، مگر کچھ یہ دیر کے بعد معلوم ہوا کہ راجہ چوپٹ کا قلعہ الٹا ہو گیا، یعنی اس کا محل، اور سمیت اس بد دماغ راجہ کے اس محل کا نام و نشان بھی مٹ چکا۔ ناظرین گرامی، جو لوگ دیکھ چکے ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ آج بھی وہاں نشانیاں موجود ہیں اور ابھی بھی وہاں سے مختلف چیزیں برآمد ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر نے ایک لمحے میں اس میں زندہ زمین میں دفن کروا دیا اور اس کی ظالمانہ کاروائیاں بھی بند ہو گئی، پھر محض داستانیں ہی باقی رہ گئی اور عوام الناس نے اس قدر سوکھ کا سانس لیا۔ حضرت قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدائشی ولی تھے اور دنیا میں آتے ہی کرامتوں کا ظہور شروع ہو گیا اور لوگوں کی نظروں میں باپ کی ذات گھر سے لے کر مکتب اور مدرسہ تک وجہ عقیدت بن گئی۔ خود آپ کے والدین اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے محمد عثمان عرف لال شہباز قلندر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ظہور ہیں اور ان میں وہ تمام آثار اور علامات موجود ہیں جو ایک مادرزاد ولی میں ہوتی ہیں، اس لیے وہ فرزند سے غیر معمولی محبت کرنے لگے۔ ابھی سن شعور اور شباب شروع ہی ہوا تھا کہ وہاں کا نامور بزرگ حضرت شیخ ابو سعد بابا ابراہیم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے جد امجد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک نے عالم خواب میں عطا کیا اور کہا کہ مروند میں محمد عثمان یعنی لال شہباز قلندر کی طرف توجہ کریں اور رائے سلوک کے منازل طے کرانے میں پوری طرح کوشش کریں۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس خواب کے بعد آپ سے ملاقات فرمائی اور اس طرح سے آپ ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان کے طول اور عرض کے سیاحتی دورے فرمائے اور بہت سے جید صوفیاء کرام سے بھی آپ نے قصب فیض حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 8 سال غریب سیوستان میں قیام فرمایا اور یہیں اپنے قائم کردہ خانقاہ سے اسلام کا نور پورے سندھ اور دور دراز کے علاقوں تک پھیلاتے رہے۔ آپ کی ذات گرامی سے ہزاروں انسانوں نے ہدایت کا راستہ پایا اور اپنے بگڑے ہوئے اخلاق اور اعمال کو سنوارا۔ بھٹکے اور بہکے ہوئے لوگ اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہونے لگے۔ آپ نے اس علاقے میں پھیلی ہوئی جہالت اور بربادیت کو بھی دور کیا اور خاندانی رنجشوں کی بنا پر لوگ جو مدتوں سے لڑتے بھڑتے چلے آ رہے تھے ان کے دلوں میں رنجش اور بغض اور دعوت سے کینہ کو پاک کیا اور ان کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ غرض اس قلیل عرصہ میں آپ نے وہ کام کیا جو صدیوں میں کیا جاتا ہے۔ چونکہ قدرت اپنا کام لے چکی تھی اور آپ کی عمر کا پیمانہ لیبریز ہو چکا تھا، اس لیے آخری ایام زندگی میں آپ پر ایسی حالت طاری رہنے لگی کہ سوائے نماز اور دین کی باتوں کے کسی بات کا ہوش نہ رہا۔ اس حالت میں آپ نے 21 شعبان المعظم سن 673 ہجری میں وفات پائی اور اسی حجرہ میں سپرد قبر کیے گئے جو آپ نے اپنی عبادت اور رہائش کے لیے بنایا ہوا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب کرامت ولی اللہ تھے۔ کرامت کے اظہار کے نتیجے میں بے شمار لوگوں کو آپ نے راہ نجات پر چلایا اور راہ حق پر گامزن کیا۔ آپ کی یہ کرامت بھی کافی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنی خانقاہ کے صحن میں بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے کہ اسی جگہ پر کافی دھوپ تھی اور کوئی سایہ نہ تھا۔ دھوپ کی تپش کو دیکھتے ہوئے آپ کے چند مریدوں نے عرض کیا کہ آپ حضرت ہم اس جگہ پر ایک سایہ دار درخت لگائیں گے تاکہ کچھ مدت کے بعد یہاں پر سایہ ہو جائے اور اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر لوگوں کو راحت ہو اور آرام سے وضو کر سکے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی جب وضو سے فارغ ہوئے تو اپنے ایک عقیدت مند کو اپنی مسواک دیتے ہوئے فرمایا کہ اس مسواک کو اس جگہ پر زمین میں تھوڑی سی دبا کر کھڑی کر دو عقیدت مند نے آپ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے مسواک کو زمین میں لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت یہ ظاہر ہوئی کہ اگلے ہی دن مسواک میں ہری شاخ نمودار ہو گئی اور چند ہی دنوں میں دیکھتے یہ چھوٹی سی مسواک ایک درخت کی شکل اختیار کر گئی اور ایک سایہ دار درخت بن گئی۔ اسی درخت کے سائے کے نیچے ایک وضو خانہ بھی تعمیر کیا گیا جو کہ ایک تالاب پر مشتمل تھا۔ اس تالاب کو قلندری تالاب بھی کہتے ہیں۔ اس تالاب کے بارے میں بہت سی روایات مشہور ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر سال 23 شعبان المعظم کو عرس کے تیسرے دن فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد جو سب سے پہلے اس تالاب کے پاس جاتا ہے وہ خداوند کریم سے اپنے حق میں دعا کرتا
کہ یا رب غفور رحیم اس کو اولاد کی نعمت سے بہرہ مند فرمائے، اگر تو اس درخت کا پتہ گر کر اس تالاب میں چلا جائے تو اگلے سال عرس کے موقع پر دعا کو اپنی اولاد کے ساتھ حاضری دیتا اور اللہ تعالیٰ اس کو اولاد سے بہرہ مند کر دیتا، اور وہ شکرانے کے طور پر میٹھی دیگ پکا کر اللہ کی راہ میں وہیں پر صدقہ کیا کرتا۔ اسی طرح ہر سال اس کے موقع پر بہت سے لوگ فجر کی نماز ادا کر کے اس جگہ دعا مانگتے اور خداوند قدوس ان کی گود کو ہری بھری کر دیتا۔ یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا، پھر لوگوں کی اندھی تقلید اور عقیدت میں اس کو دعا کا ایک گڑھ بنا دیا، چنانچہ آج ہی اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ سانسون وفا کی تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔